الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، انسان کا جو جسم ہے، جو سب سے اہم اس کا جز ہے وہ دل ہے۔ اگر اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو تو انسان جسمانی اعتبار سے بھی بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ زمین کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں بگاڑ ہو روحانیت کے اعتبار سے تو انسان ظاہری اعتبار سے اس کے اعضاء اور جوارح سب سلامت رہتے ہیں اور بھرا پورا انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا نظر آتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ تمام زبانوں میں جس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ یہ جو قلوب ہے، جو دل ہے، اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے لوہے میں اگر پانی لگے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی معنویت اور اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ تھوڑا بہت زنگ لگا ہے تو آگ میں تپاؤ تو وہ زنگ جھڑ جائے گا، اس میں جو اصل چیز ہے پھر وہ باقی رہ جائے گی، اپنا کام کرتی رہے گی۔ تو جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے اور زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، ایسے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر قلب کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کی کیا تدبیر ہے کہ دل روحانی اعتبار سے اپنی اصلی حالت پر آ جائے، بگاڑ اور فساد ختم ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، موت کو خوب یاد کرنا، موت کو خوب یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر انسان کے سامنے موت ہے تو یقیناً وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اس لیے ہے کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، کبھی کبھی الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے نہیں، جا کے وہاں جو لوگ آرام فرما ہے ان کے ترقی درجات کے لیے دعا کرنا، مغفرت کے لیے دعا کرنا، اور اس سے زیادہ اہم اور ضروری چیز کیا؟ یہ یاد کرنا کہ ہماری بھی یہی منزل ہے 2.5 بائی 6،
آدمی جب یہ سوچے گا کہ ہماری یہی منزل ہے 2.5x6، بمبئی میں تو 2.5x6 بھی نہیں رہتا، وہ کنارے لگا دیتے ہیں، وہ برگا ورگا بالکل سٹا دیتے ہیں، تو وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا، اور فطری طور پر واللہ رب العالمین کو اپنے سامنے ہمیشہ حاضر اور ناظر سمجھے گا۔ پھر بے خبری کی زندگی اور الٹے سیدھے کام، الٹی سیدھی حرکتیں، الٹے سیدھے کرتوت سے خود بخود وہ رکا رہے گا۔ تو کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا منکر نہیں ہے، کوئی انسان اس کا منکر نہیں ہے، اور موت اور قبر کا اگر آپ تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ سونے کے ٹائم اپنے کمرے میں جاتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں اور گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو سوچو کہ کتنا اندھیرا اور کتنی تاریکی ہے، تنہائی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں نیند کی آغوش میں چلے جاؤ، تو قبر میں کتنی تاریکی ہوگی اور کتنا اندھیرا ہوگا۔ کمرے میں تو آپ کو ضرورت پڑتا آپ بلب جلا لیں گے، چراغ روشن کر دیں گے، گرمی لگے تو پنکھا چلا لیں گے، اے سی لگا لیں گے۔ قبر میں اے سی اور پنکھا اور بلب کہاں سے آنے والا ہے؟ جب آدمی یہ سوچے گا تو غفلت کی زندگی سے باز رہے گا، اور پھر آدمی یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ صبح سے اب تک کی ہماری جو زندگی تھی وہ کس نہج اور طریقے پر تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اب تک چلتے رہے، صبح سے اب تک، یہ ہم اس سے بے خبر رہے۔ پورا محاسبہ کرے، کیلکولیٹ کرے، اور جو کچھ کیا دھرا اس کا بھی تجزیہ کرے، جائز کیا کہ ناجائز کیا، حلال کیا کہ حرام کیا، دھوکہ کیا یا اچھا والا یا خیر کا کام کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کیا کہ زیادتی کیا، اور وہ سوچ کر کے سوچے گویا کہ ہم قبر کی تاریکی میں ہیں، تو اگر تھوڑی بہت غفلت ہوئی ہوگی تو بھی انشاءاللہ آئندہ دور ہو جائے گی۔ اور موت کے خونی پنجے کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو جس نے ماں کی گود دیکھی ہو اور وہ قبر کی گود میں نہ جائے۔ قبر کی گود میں جانا ہی جانا ہے۔ اور وہ بڑے لوگ کہ دنیا میں جن کا طوطی بولتا تھا، کہ جن کے ایک اشارے پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے سر کٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، جنہوں نے علاقے کے علاقے فتح کر لیے، جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے آخری جملے کیا تھے؟ سکندر کے تعلق سے دنیا کو فتح کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے کیا کہا؟ میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا لیکن موت نے مجھے فتح کر لیا، یعنی موت مجھ پر غالب آ گئی۔ موت کے آگے ہمارا کچھ بس نہیں چلنے والا ہے، نہ ہمارے یہ سکے اور دراہیم اور دنانیر اور نہ یہ خزانے، نہ یہ بیلنس، نہ یہ زمین جائیداد، نہ یہ تخت و تاج، یہ کچھ کام آنے والا نہیں۔ ہماری جو فوج ہے لاکھوں کی تعداد میں جو علاقے کے علاقے فتح کر لیا کرتی تھی، موت کا وہی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس نے کیا کہا کہ افسوس کہ مجھے زندگی کا وہ سکون بھی حاصل نہ ہو سکا، افسوس کہ مجھے زندگی کا وہ سکون بھی حاصل نہ ہو سکا جو عام انسانوں کو آسانی سے مل جایا کرتا ہے۔ اتنا بڑا فاتح دنیا سے جاتی ہے، اس کے زبان سے جملہ نکل رہا ہے۔ یہ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں ہے
وہ کہا، اس نے آخری سے جو جملے کیا کہا اس نے کہ مایوسی کو میں گناہ اور جرم سمجھتا تھا، مایوسی کو میں گناہ اور جرم سمجھتا تھا، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اس نے کہا کہ دو چیزوں کا میں بہت بھوکا تھا، ایک حکومت کا اور دوسرے محبت کا۔ بولا حکومت تو مجھے ملی لیکن حکومت میرا ساتھ نہ دے سکی، قبر میں تو جائے گی نہیں، سلطنت کی جائے گی۔ جو آدمی یہ سوچے کہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، وہ الٹے سیدھے کام کر کے روپیہ پیسہ جمع نہیں کرے گا۔ کہا اس نے کہا حکومت تو ہم کو ضرور ملی لیکن حکومت میرا ساتھ نہ دے سکی، اور محبت کو میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے محبت نہ مل سکی، اس سے محروم رہا محبت سے۔ خلیفہ ہارون رشید خلافت جن کی اتنی عظیم خلافت تھی، ایک بار ایک بادل جو ہے ہوا کی دوست پہ اڑ رہا تھا، انہوں نے کیا کہا تو کہیں بھی جا کے برسے، تو کہیں بھی جا کے برسے، لیکن خراج تیرے برسے ہوئے سے جو غلہ اڑے گا اس کا خراج میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی لمبی ان کی حکومت تھی، دنیا کے 60% علاقے پر، دنیا کے 60% علاقے پر مضبوط سلطنت تھی، کمزور نہیں تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان کے اخلاق و کردار میں کوئی بگاڑ تھا، دھیان رکھو اس بات کو۔ ان کی بیوی ہی نے نہر زبیدہ خدا ہے کہ اللہ ان کا ثواب دیتا رہے گا، اجر دیتا رہے گا۔ آخری جملہ کیا تھا ہارون رشید کا؟ کیا کہا؟ میں نے عمر بھر غم سے آزاد رہنے کی کوشش کی لیکن غم سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ سورج جب صبح طلوع ہوتا تھا تو غم کا پیغام میرے لیے لاتا تھا، اور اب میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، قبر جلد ہی مجھے نگل جائے گی۔ دنیا کے 60% علاقے پر جس کی حکومت تھی اس کے الفاظ ہیں آخری۔ اور عباسی خلیفہ منصور اس نے کیا کہا آخری وقت میں؟ وہ بولتا ہے کہ اگر مجھے تھوڑی اور مہلت مل جائے، اگر مجھے تھوڑی اور مہلت مل جائے تو میں اس حکومت کو آگ لگا دوں۔ اس حکومت نے مجھے بہت سی سچائیوں سے باز رکھا، روکے رکھا۔ اور کیا بولتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی ساری حکومت سے بہتر ہے، اور اب موت کا چنگل مجھے اپنی آغوش میں لینے والا ہے، اب نیکی کا موقع نہیں ہے۔ تو جب آدمی موت کا تصور کرے گا، سوچے گا اور ایسے لوگوں کی زندگی کا سبق حاصل کرے گا تو اس کا دل آپ سے آپ صاف رہے گا۔ اس کے دل پہ جو زنگ اگر آ گیا تو وہ اتر جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسے دل کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، اور اس کی صفائی کی ترتیب تدبیر کیا بتلائی کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، خوب یاد کرنا، یعنی موت کو کبھی ذہن سے نکالنا ہی نہیں۔ جو موت کو کبھی ذہن سے نہیں نکالے گا کہ موت کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی حالت میں کہیں بھی کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ تو آدمی کے دل میں زنگ اگر ہے تو صاف ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ زنگ نہیں آئے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ وَكَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کی تلاوت خوب کرنا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو جھوٹا نہیں ثابت ہوگا میں کہ ہزاروں کے مجمع میں آدھا نہیں تو کم سے کم 1/3 لوگوں کو قرآن کی تلاوت آتی ہی نہیں ہے۔
اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. لوگ قرآن نہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ مطلب ہندی میں کوئی پڑھتا ہے، کوئی انگریزی میں پڑھتا ہے. قرآن تو فصیح عربی میں ہے. جب آپ فصیح عربی میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو دل پر کچھ اور اثر پڑے گا. عبد الماجد دریابادی کو کون نہیں جانتا ہے؟ اردو کے بہت اچھے رائٹر ہیں. اردو ادب بر صغیر میں جن کے اردو ادب کا ڈنکا بجتا ہے ان میں ایک نام عبد الماجد دریابادی کا بھی. بیرسٹر تھے اور اسلام سے بہت دور ہو چکے تھے. یہاں تک کہ جب انٹر کی پڑھائی کر رہے تھے اس زمانے میں کچھ فارم بھرنا تھا تو مذہب کے کالم میں انہوں نے اسلام نہیں لکھا. اسلام نہیں لکھا. اپنے آپ کو لا مذہب اس جگہ مذہب نہیں مانتا ہوں. لیکن بعد میں ایک اللہ والے کے سابقہ پڑھ گیا اکبر الہ آبادی سے اور ادب کا تذکرہ ہونے لگا. ادب اردو ادب کا، عربی ادب کا، انگریزی ادب کا. ان کی انگریزی بہت اچھی تھی عثمان دریابادی سے. تو کہا کہ ادب تم نے تو خالی پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن اگر تم ادب کی چاشنی چاہتے ہو تو تم قرآن کی تلاوت کرو. تو کو معلوم پڑے گا ادب کسے کہتے ہیں. اور دنیا میں عربی ادب سے بڑھ کر کوئی ادب ہے ہی نہیں ہے. عربی زبان سے بڑھ کر کوئی پختہ زبان نہیں ہے. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو مرور ایام سے، حالات کے بدلنے سے اور سلطنتوں کے بدلنے سے، جگہوں کے بدلنے سے کبھی بھی اس میں بوسیدگی نہیں آ سکتی ہے، گراوٹ نہیں آ سکتی ہے. وہ ادب اتنا مضبوط ہے اور قرآن کا ادب سب سے زیادہ مضبوط ہے. بہت سے الفاظ ہوتے نہیں کہ بار بار استعمال کرو تو ان کی معنویت ختم ہو جاتی ہے. اور قرآن میں جو بھی لفظ ہے کتنا بھی استعمال کرو اس کی معنویت کبھی نہیں ختم ہوتی ہے. تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. ہاں ادب تو بہت اچھا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں پڑا اس کی چاشنی، ایسے خالی بولتے ہو. ہم نے کیسے تلاوت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ویسے جسے کتاب پڑھتا ویسے پڑھ لیا. جسے کتابیں پڑھتے ہیں ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایسے نے مطالعہ کیا. تو کہا نہیں، تم پاکی کے ساتھ وضو کرو اور وضو کر کے باقاعدہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھو اور قرآن کو رحل پر رکھ کر کے بہت ہی استحضار کے ساتھ دل کو حاضر کر کے پڑھو. تب تم کو معلوم پڑے گا کہ قرآن میں کیسا ادب ہے. انہوں نے ویسے پڑھنا شروع کیا. ان کی دل کی دنیا بدل گئی. ان کے دل کی دنیا بدل گئی. کہاں مذہب کے منکر تھے، کہاں مذہب کے منکر تھے، اور چند روز قرآن کے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے سے ان کے دل کا سارا زنگ ختم ہو گیا. وہ دل جس میں الحاد بیٹھ چکا تھا، وہ دل جس میں مذہب بیداری بیٹھ چکی تھی، وہ دل جس میں مذہب کو نہ ماننے کا داعیہ بیٹھ چکا تھا، وہ دل کی جو مذہب کی مخالفت پہ آمادہ تھا، جن کا قلم، جن کی زبان، جن کا دماغ مذہب کے خلاف چلنے کے لیے بے قرار رہتا تھا، وہی دل جو ہے ان کا بالکل صاف ہو گیا اور سچے پکے مومن ہو گئے. اور بعد میں تھن رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں پہنچے اور بہت بڑے عابد و زاہد بن گئے. تو قرآن کی تلاوت سے جو ہے دنیا بدلی، دل کی دنیا بدل جاتی ہے. زنگ دور ہونا تو چھوڑ دو، پوری دنیا دل کی بدل جائے گی اور آدمی اللہ کا ہو کر کے رہ جائے گا. یہ تو تلاوت کرو گے تب. بعض دفعہ سننے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور دل کے سارے زنگ چھوٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم بزرگوں کے واقعات بھی پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، عربی زبان میں تلاوت کریں، اس کا معنی پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو اہل دل ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کے واقعات ہی پڑھتے رہیں. میں سننے سے جو دنیا بدلتی واقعہ بتا دوں. حسین ابن عیاض کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے. اولیاء کی سب میں، عارفین کی سب میں ان کا نام بہت اوپر آتا ہے. اپنے وقت کے مشہور ڈاکو تھے. ہمارے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو ہمیشہ میخانے میں، شراب کھانے میں اور کلب میں اور پب میں اور غلط ٹپوریوں کے ساتھ اور کیا بولتے ہیں اور چوروں کے ساتھ، ڈکیتوں کے ساتھ، گرا کٹوں کے ساتھ، جب قتلوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری مجلسیں تو الٹی سیدھی ہوتی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. ہم
कैसे सुधर सकते हैं, अल्लाह के दरबार में कैसे आप पहुंच सकते हैं। बहुत सी दिमाग बात आती है ना। फुज़ैल इब्न अयाज़ की डकैती बहुत दूर तक मशहूर थी। उनका नाम सुनकर के काफिले थर्राते थे और बहुत ही हिफाजत के साथ चलते थे, फिर भी जिधर उनका रुख होता था पूरा काफिला साफ हो जाता था। उनका नाम लेकर के काफिले वाले दूसरों को आगाह तंबीह किया करते थे। इनके कुरान सुनने का दो वाक़या दो तरह से हमने पढ़ा। एक तो ये कि किसी लड़की से इनका पर तकदीर आ गया, अब मुलाकात की कोई तकदीर न बनती थी, भाई आज की तरह तो नहीं था मोबाइल फोन कर दो, इत्तेफाक से दीवार फांद के जाना चाहते थे। तो इतने बड़े आदमी डकैत कौन उनके सामने मुकाबले पे आएगा। बाजू के घर में कोई तिलावत कर रहा था, वो सुना तो घबरा गए, बोले अल्लाह वक्त आ गया, अल्लाह वक्त आ गया तौबा करने का। और दूसरा वाक़या जो हमने पढ़ा हुआ था, कहीं डकैती करने गए थे, करीब में कहीं से काफिला ठहरा हुआ था, रात का वक्त था, तो आपस में बात कर रहे थे अभी यहाँ से कूच किया जाए। बोले नहीं अभी मत कूच करो। अरे फुज़ैल इब्न अयाज़ का इलाका है कि अंधेरा है, नहीं आ गए तो बस गए, सब पूरा काफिला चला जाएगा। और वही करीब से वही आयत जो वहां बने जो उस वाक़े में पड़े यहाँ भी, वो आयत शख्स कोई तिलावत कर रहा था, क्या अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़। तो जब ये आज लंबी है, वक्त नहीं ज़्यादा, टाइम हो गया मेरे ख्याल से, तो जब ये आयत सुनी, दीवार फांदने गए तो भी इसी आयत का तज़किरा आता है, और काफिले के करीब थे तो भी इसी आयत का तज़किरा आता है। तो कांपने लगे। आयत का तर्जुमा क्या? क्या अभी वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनके कुलूब अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए, पसीज जाए। तो जब ये आयत सुनी तो क्या कहा? आन ऐ बारे इलाहा वक्त आ गया है, ऐ बारे इलाहा वक्त आ गया है। और वही तौबा की सच्ची पक्की तौबा की, सच्ची पक्की तौबा की। उनकी दिल की पूरी दुनिया बदल गई। उनके वाक़यात बहुत मशहूर है, जिन लोगों का लूटपाट मचा के रखा था, वो लेकर रखा था, सबका एक एक से माफी तलाफी किया। जो बन पड़ा जिसको वापस किया, एक यहूदी था, अब उनके फितरत में होती है, तो उसने कहा नहीं, ये रेत का जो तोदा है इसको उठा के उधर कर दो, तब मैं माफ करूंगा। अब वो लग गए उसको उठाने। भाई अब इतना बड़ा तोदा है, इंसान कैसे उसको खत्म कर सकता है। इत्तेफाक देखो एक दिन बहुत जोरदार आंधी आई, वो यहूदी जहां से आता था, वो रेत का पूरा तोदा पहाड़ उधर ही खिसक के उड़ के चला के जाके जमा हो गया। तो चंबे में पड़ गया, उसका दिल नरम हो गया यहूदी का। तो उसने कहा जो है, कहा भाई तो हो गया मामला खराब। कहा नहीं, हमने जब तुमसे हमारी बात हुई हमने यह अहद किया था कि जब तक तुम मुझे हमारी रकम नहीं वापस करोगे या अशरफियों की थैलियां हमको नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने कसम खा ली थी, वो कसम को पूरी करनी है। तो ऐसा करते हैं, हमारे तकिए के नीचे थैली रखी है सोने की, अशरफियों की, जाओ वो ले आओ और मुझे दे दो, मुझे कसम पूरी हो जाएगी। तो गए, उसके तकिए के नीचे से वो थैली उठाया, ला करके उसको दे दिया। तो उसने देखा तो उसमें सब अशरफी सोने के सिक्के। तो उसने क्या कहा? पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। तो वो फौरन हल्का लोगों से इस्लाम हो गया। फिर उसने कहा कि हमने तौरात में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया के ऐसे लोग होंगे जो सच्ची तौबा कर लेंगे तो अगर मिट्टी को भी, कंकर को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा। और मैंने तकिया के नीचे सोने सिक्के के नहीं रखे थे, तो कंकर पत्थर रखा था तुमको आजमाने के लिए, तुमने हमको दिया तो उसके सोने के सिक्के हो गए। तो मैंने इसलिए जो है मैं इसलिए इस्लाम कबूल कर रहा हूँ कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और तुमने सच्ची पक्की तौबा की है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि दिलों को भी जंग लग जाया करता है, जैसे लोहे को जंग लगता है। दिल के जंग की सफाई की शक्ल क्या है? मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत
خوب کرنا. اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو بھی اللہ دل کو صاف کرے گا. بعض دفعہ سننے سے بھی اللہ دل کی صفائی کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے واقعہ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.